السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے قومی کھیل کرکٹ۔ کیا کرکٹ پاکستان کا قومی کھیل نہیں، ہاکی ہے؟ نہیں، دوبارہ آپ غور کریں، دیکھیں، شاید بعد میں کرکٹ ہو گیا ہوگا، ورلڈ کپ جیتا تھا ہم نے، اس کے بعد میں کرکٹ ہو گیا، نہیں ہوا ہے، ہاکی برقرار ہے۔ کہاں ہے ہاکی؟ کدھر ہے ہاکی؟ کس بلا کا نام ہے؟ کہاں پر ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کرکٹ 6-7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے یا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، جس کو ساری عزت اور وقار سے نوازا جاتا ہے، سارے اخراجات کیے جاتے ہیں، سارے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، سارے وسائل اس کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اب کرکٹ بین الاقوامی کھیل ہے، مقبول کھیل ہے، پاکستان ایک بار ورلڈ کپ چیمپئن رہ چکا ہے، T20 کا چیمپئن رہ چکا ہے، بہت اچھی بات ہے، پذیرائی ملنی چاہیے، وسائل صرف ہونے چاہیے، کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، مگر اور بھی تو کھیل ہیں، ہاکی، کبھی میراتھن ریس، کبھی فٹ بال، کبھی اسکواش، چلیں باقی کھیلوں کو چھوڑ دیں۔ کیا اسکواش میں مالوی چیمپئن نہیں تھے؟ کیا جہانگیر خان اور جہانشیر خان کا نام دنیا نہیں جانتی؟ کیا وہاں پہ 500-600 میچ ان دونوں کھلاڑیوں نے نہیں جیتے؟ تو پھر کدھر گیا وہ کھیل؟ ابھی بھی اتنا ٹیلنٹ ہے کہ کسی ٹورنامنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں سے بازی جیت کر آتے ہیں۔ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ایک میچ جیت گئے تو ہم ساری وابستی یہ کرکٹ کے اس میچ سے وابستہ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس جی دنیا فتح ہو گئی ہے، مگر دوسرے میچ میں وہی مستقل مزاجی نہ ہی کوئی سمت۔ اندازہ کر لیں، ابھی PSL ہو رہا ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے، ایک ایک بچے کو، دلچسپی لینے والے کو، لوکل کھلاڑیوں کا نام، اس کی کارکردگی سب پتہ ہوگا۔ کیا ہماری نئی نوجوان نسل کو پتہ ہے کہ ہاکی نام کا ایک کھیل ہوا کرتا تھا جسے پاکستان کا قومی کھیل کہا جاتا ہے؟ پاکستان کا اس میں کیا ریکارڈ ہے؟ انڈیا کو کس طرح پچھاڑا ہے، کتنے ورلڈ کپ جیتے ہیں، کتنے اولمپک جیتے ہیں، کتنی چیمپئن ٹرافیاں جیتی ہیں، اور ابھی یہ ہوتا ہے کہ چائنا اور ہانگ کانگ اور جاپان جیسی ٹیموں سے ہار کر آ جاتے ہیں۔ کوئی کبھی پوچھا ہے کہ ایک ہاکی کے کھلاڑی کو TADA یا ڈیلی الاؤنس کیا دیا جاتا ہے؟ جیتنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور ہارنے کے بعد کرکٹ کے کھلاڑیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ برابر کا ہی سلوک ہوتا ہے، بلکہ کرکٹ کے کھلاڑی پھر بھی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ ان کے معاہدے، اشتہاری کمپنیاں، ایڈورٹائزنگ کمپنیاں، برانڈ ایمبیسیڈر، بہت کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ہاکی یا اسکواش کو تو آپ بھول ہی گئے ہیں۔ اسکواش تو چلیں سنگل پرسن کھیل ہے، ہاکی تو ٹیم ورک کا کھیل ہے، فٹ بال تو ٹیم ورک کا کھیل ہے۔ کراچی میں اتنا ٹیلنٹ ہے، پنجاب میں، بلوچستان میں فٹ بال کا اتنا ٹیلنٹ ہے، آج تک اس کو کیا سرکاری پذیرائی دی گئی ہے؟ ان کو کیا وسائل فراہم کیے گئے ہیں؟ کتنے میچز کروائے گئے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا کو کتنا راغب کیا گیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے کتنا ذکر ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ دیگر کھیل ہیں، باکسنگ ہو گئی، جس میں حال ہی میں مسلسل پاکستانی کھلاڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور بھارت کے اکثر باکسر کو مقابلے میں ہرایا ہے۔ کک فائٹنگ ہے، کراٹے ہے، جس میں سے ان کی لڑکیاں جیت کر آئی ہیں کراچی کی۔ تو ان سارے کھیلوں پہ توجہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ حکام یا اعلیٰ لوگ صرف ان کو کرکٹ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ایک برانڈ بن گیا ہے، 12 گھنٹے کا کھیل ہے، میڈیا پبلسٹی کا کھیل ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، کروڑوں اربوں کی گیم ہوتی ہے، جوا بازی بھی ہوتی ہے، سٹے بازی بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے ٹینڈر بھی ہوتے ہیں، مواقع بھی ملتے ہیں۔ آپ اکلوتے بیٹے کو یا اکلوتے بھائی کو توجہ ضرور دیں، مگر باقی بہنوں کو یا باقی اولاد کو یا باقی رشتہ داروں کو نظر انداز نہ کریں۔ ان کو کرکٹ کی جتنی نہیں تو اس سے کم تر ہی صحیح کچھ عزت تو دیں، کچھ ویلیو تو دیں، تاکہ وہ بتا سکیں کہ ہاں ہمارا ماضی یہ تھا، حال یہ ہے اور مستقبل یہ ہے۔ شاندار ماضی رکھنے والے لوگوں کا حال کیا ہے، مستقبل کا تو پوچھیے ہی نہیں۔ اور کرکٹ میں بھی تو آپ نے ایک ورلڈ کپ، ایک T20 جیتا ہے، کون سا روزانہ ٹورنامنٹ جیت کر آتے ہیں یا بڑی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں، جو ہم ہر وقت گن گاتے رہیں کہ تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے۔ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، باقی کھیلوں کو بھی اسی طرح پذیرائی ملنی چاہیے جس طرح کرکٹ کو ملتی ہے، تاکہ کوئی سوتیلے پن کا احساس نہ ہو۔ ریاست یا حکومت کا کام سوتیلی ماں کا نہیں ہونا چاہیے۔ سب بچوں کو، سب کھیلوں کو، سب اسپورٹس کو ایک نظر سے دیکھنے چاہیے، ان کو وسائل فراہم کریں، گراس روٹ لیول پہ اکیڈمیاں بنائیں، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام رکھیں، تاکہ نئی نسل کی توجہ دیگر کھیلوں کی طرف بھی مرکوز ہو۔ امید ہے کہ متعلقہ حکام ادارے اس حوالے سے نوٹس لیں گے اور غور کریں گے۔ مجھے آپ دوستوں کا، سننے دیکھنے والوں کے بھی خیالات کا، آراء کا کمنٹس میں انتظار رہے گا کہ آپ بتائیں اس حوالے سے اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔